अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज ख़ान और आप देख रहे हैं बज़्म सरफराज। कहीं कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से तो हैं ना आप? खुदावंद करीम आपको खैरियत से रखे और दुनिया भर में फैली इस कोरोना के वबा से रब करीम आपको महफूज फरमाए। और जहाँ तक खैरियत का ताल्लुक़ है तो दर्द दिल और हसास दिल रखने वाले इंसान ना सिर्फ़ अपने मुल्क, ना सिर्फ़ अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की खैरियत चाहते हैं और रब करीम से दुआ करते हैं कि दुनिया में इंसान पर जो ज़ुल्म कर रहा है, इंसान जो मुसीबतों और मुश्किलात का शिकार है, रब करीम उस पर अपना रहम और करम फरमाए। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का इंटरव्यू जो कि एक अमरीकी सहाफ़ी जोनाथन ने लिया, वो ज़ुबान ज़द आम है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको दुनिया में मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइल का एक इदराक होगा। और वो जो कहा जाता है ना कि ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखिए कि क्या कहा जा रहा है। आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से 100 इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, तर्ज़ हुकूमत से इख्तलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन आज के इंटरव्यू में इमरान ख़ान साहब ने जो बातें की हैं, एक मीडिया मैनेजर होने के नाते से मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आज तक पाकिस्तान के किसी सरबराह ममलिकत और किसी वज़ीर आज़म ने ऐसी बातें नहीं की और दो टोक बातें सामने बैठकर 2 और 2 4 की तरह अपने मफादात और दुनिया के मफादात को सामने रखते हुए उन्होंने जो गुफ्तगू की। और जोनाथन के सवालात जो थे ज़रा उन पर गौर कीजिए कि बहुत टीजिंग सवालात थे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और बुर्दबारी के साथ उनका जवाब दिया। ज़रा पहला सवाल देखिए। The US military is finally withdrawing from Afghanistan after 20 years. Are you happy about that? Happy in one way because there was never going to be any military solution in Afghanistan. जोनाथन ने पूछा कि वज़ीर आज़म क्या आप इस फैसले से खुश हैं कि आज जो 20 साल के बाद अमरीकी मिलिट्री अफ़गानिस्तान से वापस जा रही है? तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और इस लिहाज से खुश हूँ कि मैं हमेशा कहता चला आया हूँ अफ़गान मसला कभी भी मिलिट्री ताकत से हल नहीं किया जा सकता। और अगर हम अपना तज़किया करें तो इमरान ख़ान का माज़ी हमारे सामने है। वज़ीर आज़म तो आज ये 3 साल से बने हैं ना, जितने अरसे ये अपोजिशन में रहे या सियासत करते रहे, जब जब इन्होंने कहा, एक ही बात कही कि अफ़गानिस्तान का मसला मिलिट्री की ताकत से हल नहीं किया जा सकता, आपको तालिबान के साथ इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो इसके बदले में क्या हुआ? कभी इमरान ख़ान को तालिबान ख़ान के नाम से पुकारा जाने लगा, तो कभी दहशत गर्दों का साथी कहा। उन्हें कल भी उन बॉडी बैग्स का एहसास था। अमेरिका में बेशुमार बॉडी बैग्स गए। जब वहाँ की माएँ रोती थीं तो दुख हमें तब भी होता था। जब अफ़गानिस्तान की माएँ रोती थी हमें दुख तब भी होता था। जब 70,000 शहरी हमारे फ़ौजी बच्चे और शहीद हुए तो दुख हमें तब भी हुआ। काश हम इमरान ख़ान की बात पहले मान लेते। आज जो हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज जो हम जा रहे हैं, काश हम ये सब कुछ पहले कर लेते। Anxious that they are leaving. Without a political settlement, there's a possibility of civil war. What would a political settlement look like in your mind? A political settlement in Afghanistan would mean a sort of a coalition government, a government from the Taliban side and the other side. There is no other solution. वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो लोग जा तो रहे हैं लेकिन बग़ैर किसी सेटलमेंट के जा रहे हैं, और ये जो है सेटलमेंट के बग़ैर जाना एक सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकता है। तो जोनाथन ने इस पर सवाल किया कि किस किस्म की सेटलमेंट आपके ख़्याल में होनी चाहिए? वज़ीर आज़म ने कहा कि देखिए, सिंपल सी बात है, अफ़गान तालिबान और उसके बाद जो दूसरी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में काम कर रही हैं, उनके दरमियान सेटलमेंट होनी चाहिए। कोई कोलिशन गवर्नमेंट, कोई बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ कोई ऐसा निज़ाम कायम कर दिया जाना चाहिए जो कि उनके जाने के बाद किसी अफरा तफरी की वजह ना बन सके। और माज़ी में भी ऐसा हुआ कि जब
امریکی افغانستان کو چھوڑ کر گئے تو پھر اس کے بعد جو بلڈ شیڈ ہوا، جو وہاں قتل و غارت ہوا اور جو جنگ جاری رہی، اس کے نتیجے میں 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے، اور اب ہم وہی تاریخ پھر نہیں دہرانا چاہیں گے۔ Do you think the Americans made a mistake by saying we're getting out by September the 11th? Difficult, they have got themselves in such a big mess. They had to give some sort of time frame. But at the moment they gave a time frame, Taliban would have considered that a victory. جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ نے غلطی کی ہے کہ انہوں نے جب اعلان کر دیا کہ ہم ستمبر تک افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ امریکیوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے تھا، اور جس انداز میں ٹائم فریم کا اعلان کیا گیا اس سے طالبان نے اپنے آپ کو فاتح سمجھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے معاملات سموتھ انداز میں طے پانے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ How do you feel about the prospect of the Taliban effectively controlling Afghanistan? Are you happy to welcome them into the community of nations? As far as Pakistan is concerned, whoever represents the people of Afghanistan, we will deal with them. اور جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا طالبان افغانستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کیا آپ ورلڈ کمیونٹی میں یا اقوام عالم میں آپ انہیں ویلکم کریں گے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ جو کوئی بھی افغانستان کی نمائندگی کرے گا ہم اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ But what if they're not democratically elected? Does it not concern you on some level that this group of people is accumulating power right next door to you? اور جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، چاہے نان الیکٹڈ یا غیر منتخب لوگ ہی کیوں نہ افغانستان میں اکٹھے ہو کر آ جائیں اور ایک طاقت آپ کے پڑوس میں اکٹھی ہو جائے، تو آپ انہیں کیسے ڈیل کریں گے؟ Look, I'm not a spokesman for Taliban. For me to say, what they are doing or what they shouldn't be doing is pointless. In case Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. And let me tell you, the country that is going to suffer the most after Afghanistan is going to be Pakistan. We already have 3 million Afghan refugees here. And this could lead another exodus. So that is our biggest concern. The Americans, before they leave, there must be a settlement. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں کوئی طالبان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن مجھے تشویش ہے، مجھے خوف ہے کہ جب بغیر کسی سیٹلمنٹ کے امریکی افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر یہاں بہت زیادہ خون بہا ہوگا، اور پاکستان کو ایک بار پھر بہت زیادہ مہاجرین کی صورت میں افغانیوں کو پاکستان میں پناہ دینی پڑے گی، جبکہ پہلے ہی ہم 30 لاکھ افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دیے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان نے بہت ڈٹرمنٹ اور پورے اعتماد انداز میں کہا کہ اگر امریکی اس بار بھی بغیر کسی سیٹلمنٹ کے چلے گئے تو مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ Let's talk about the relationship with the United States. The American CIA director, Bill Burns, made an unannounced visit here to Islamabad. Why? Ever since 9/11, there's constantly been touch between our intelligence agencies. Did you meet with him? No, I didn't. Did anyone from your administration? Yes, our head of ISI. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ CIA کے ڈائریکٹر نے پچھلے دنوں پاکستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تو وہ کیوں کیا تھا، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک پاکستانی ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ایجنسیوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان سے ملاقات کی تو وزیر اعظم نے کہا بالکل نہیں۔ تو پھر اگلا سوال صحافی نے یہ پوچھا تو کیا پاکستان کے کسی اہلکار نے ان سے ملاقات کی؟ تو وزیر اعظم نے بہت خوبصورت جواب دیا، جی ہاں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ نے CIA کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ The Americans want to have their spies here
and special forces based here in Pakistan to keep an eye on what's happening across the border. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Pakistan suffered 70,000 casualties, more than any other country, by joining the American war. We cannot afford any more military actions from our territory. We will be partners in peace, not in conflict. वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि अमरीकी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में अपने जासूसों को और फ़ौजियों को तैनात करे ताकि वो अफ़गानिस्तान में आईसिस, तालिबान और अल-कायदा के लोगों पर नज़र रख सके। तो क्या आप पाकिस्तान में CIA के अहलकारों को और फ़ौजियों को रहने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एब्सोल्यूटली नॉट, हरगिज़ नहीं। और मज़ीद कहा कि हम अमन की कोशिशों में तो हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन किसी तनाज़े में किसी का साथ हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं और हमने 70,000 शहादतें दी हैं जो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी, सिर्फ़ अमेरिका की इस जंग के अंदर। और है भी ये सही कि कल जब हमारी टेरिटरी से, हमारी सरज़मीन से अमेरिका के ड्रोन्स और तैयारे जब अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते थे, तो फितरी तौर पर अफ़गानियों ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो हम अंदरूनी खलफिशार का शिकार हुए, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान बॉर्डर्स पे जो हमारे मुफ्त के मुहाफ़िज़ थे, जी हाँ, मैं अफ़गानियों को मुफ्त का मुहाफ़िज़ कहता हूँ, कि वो हमारे दुश्मन हो गए। और फिर पाकिस्तान में जो तबाही हुई, हज़ारों की तादाद में सुइसाइड अटैक्स पाकिस्तान में हुए, 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और जो माली नुकसान हुआ उसकी तो कोई तादाद नहीं। और अब हम आइंदा वही गलती नहीं दोहराएंगे। The American military right now is discussing doing airstrikes potentially to support the Afghan forces against the Taliban. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. But you haven't decided yet whether that you'll let them use your airspace. This hasn't been discussed at all, so What's your feeling about that? I don't know. We'll discuss this. Why would the Americans be using bombing Afghanistan after it hasn't worked for 20 years? Why will it work again? वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि अमरीकी फ़ौज ये सोच रही है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की जाए अफ़गानिस्तान में हवाई हमलों के लिए, जो कि ज़ाहिर तालिबान के ख़िलाफ़, अल-कायदा के ख़िलाफ़ और आईसिस के ख़िलाफ़ होंगे। तो क्या पाकिस्तान तैयार है कि अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे? तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने साफ साफ कह दिया कि हरगिज़ नहीं, अब हम किसी तनाज़े का मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकते। अमन की कोशिशों में तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आइंदा कभी भी किसी भी तनाज़े में हम किसी का साथ नहीं देंगे। हमें अपने पाकिस्तान का अज़ीज़ पहले मफाद है। हमें पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के फ़ौजी, उनकी ज़िंदगियों का पहले हमें ख्याल करना है, बाद में किसी और का। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. वज़ीर-ए-आज़म से जब पूछा गया कि जब से जो बाइडन ने अमेरिका के सदर का ओहदा संभाला है तो क्या आपकी उनसे बात हुई, इमरान ख़ान ने कहा नहीं। तो फिर पूछा क्यों नहीं, तो इमरान ख़ान ने जवाब दिया कि जब उनके पास वक्त था वो मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन अब हमारी अपनी तरजीहात हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। What would you say to him if you had a meeting with him? The US has a big responsibility. Most powerful nation in the world. This is almost 1.4 billion people living in the subcontinent. We are held hostage. One
dispute in Kashmir, a disputed territory. According to the United Nations Security Council resolutions, there should have been a plebiscite for the people of Kashmir to decide about their own future. That has never taken place. It's festering. It can easily, if the Americans have the resolve, the will, this can be sorted out. اور جب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے صحافی نے پوچھا کہ اگر امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن سے اگر آپ کی بات ہو تو آپ ان سے کیا بات کریں گے، تو وزیر اعظم نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ دیکھیے امریکہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے، کہ وہ دنیا کے مسائل پر توجہ دے اور حل کرائے. اس جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے 1.40 ارب آبادی صرف ہاسٹیج بنی ہوئی ہے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے. اور مسئلہ کشمیر بھی وہ ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے اور وہ جہاں رہنا چاہیں، جس سٹیٹس پہ رہنا چاہیں. یہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں، لیکن امریکہ ادھر توجہ نہیں دے رہا. اگر وہ امریکہ توجہ دے، امریکہ کی خواہش ہو، امریکہ کی مرضی، ارادہ اور ول ہو، تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے. Intelligence analysts say that Pakistan has the fastest growing nuclear arsenal anywhere in the world. I don't Why? think, I don't know where they've come up with this. Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. But you're growing it, not shrinking it. I'm not sure whether we are growing it or not because Really? as far as I know, our nuclear, the only one purpose, it's not an offensive thing. Any country which has a neighbor 7 times the size as Pakistan has would be worried. Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the two countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. صحافی نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو پھیلا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وزیر اعظم نے کہا دیکھیے ہم بالکل بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے حق میں نہیں ہیں، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے ایٹمی ہتھیار صرف ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہمارے پاس ہیں. آپ نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیے اب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن جب سے پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے اس کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے اور اس کے بعد باقی کچھ نہیں بچے گا اور گھاس تک نہیں اگے گی صدیوں تک اس سرزمین پر کہ جہاں ایٹمی حملہ ہو جائے. تو ہم کبھی بھی پاکستان میں ایٹم بم کے پھیلاؤ کے لیے یا اضافے کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ڈیٹرنس کے طور پر ہم اسے اپنے پاس ضرور رکھیں گے. اور اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس ڈیٹرنس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن آئیے ذرا تجزیہ کریں دنیا کے ممالک کا کہ جو ایٹمی بم یا ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں. کیا روس اور امریکہ یا چائنا کیا یہ اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، کہ تینوں کو ایک دوسرے سے ایک خطرہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا سے ایٹم بم کو ختم کیا جائے، ورنہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ایک مائنر کمپیوٹر مسٹیک سے پورا گلوب بھگ سے اڑ سکتا ہے. اس کائنات سے، دنیا سے زمین کا وجود ختم ہو سکتا ہے. کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ جی انڈیا یا پاکستان کی بات نہیں ہے کہ ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیار ختم کریں.
پوری دنیا سے ایٹمی ہتھیار ختم کیے جانے چاہیے تاکہ ہم انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، بقا چاہتے ہیں اور اپنے گلوب کو بچانا چاہتے ہیں۔ Last year, you wrote an open letter to leaders of Muslim states asking them to unite against Islamophobia, particularly in the West. Why did you feel the need to write that public letter? The problem is there's this big communication gap between the Islamic world and the Western societies. It happened after 9/11 when the word Islamic terrorism came into currency. The moment you say Islamic terrorism, the man in the street in the West thinks that there's something in Islam which leads to terrorism, or Islam causes radicalism. After 9/11, any time some terrorist act went on where a Muslim was involved, the entire 1.3 billion Muslims started becoming targets. اور جب وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک اوپن لیٹر لکھا مسلم ورلڈ کے سربراہوں کو کہ آئیے اسلاموفوبیا کے خلاف ہم متحد ہو جائیں، تو ایسا آپ نے کیوں کیا؟ وزیر اعظم نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا ہے تو ویسٹ اور مغرب کے عام آدمی کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اسلام ہی شاید ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہی میں کوئی ایسی بات ہے جس سے دہشت گردی فروغ پا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو فوری طور پر دنیا میں بسنے والے 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جب دہشت گردی کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں بسنے والا ہندو کوئی دہشت گردی کے کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہے تو آپ اسے ہندو ٹیررزم نہیں کہتے، یا اسی طرح اگر فلسطین میں اور دیگر جگہوں پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے اسے ہم جیوز ٹیررزم نہیں کہتے، یا کہیں کرسچن ٹیررزم نہیں کہتے، تو پھر کیوں اسے اسلامک ٹیررزم کہا جائے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ ان غلط تصورات کو دنیا کے ذہنوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تمام مسلم سربراہوں کو خط لکھا کہ آئیے متحد ہو کر ہم مغرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے غلط فہمیوں کو دور کریں کہ اسلام ایک امن پسند ملک ہے، اور جہاں کہیں بھی ہے ہم دنیا میں ہر انسان کی سلامتی اور بقا چاہتے ہیں۔ ہماری تو دین کی تعلیمات ہے کہ اگر دنیا میں کہیں ایک انسان کسی سے قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے اسلام جو سراپا امن ہے۔ تو اس لیے ہم اسے اسلاموفوبیا کا جو ایک کنسیپٹ تصور پا رہا ہے، پنپ رہا ہے آپ کے ذہنوں میں، ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ Just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million Uyghur Muslims in re-education camps. The Chinese government has tortured Muslims, forcibly sterilized them, and they've destroyed mosques in Xinjiang, and also punished Muslims for fasting, praying, even giving Muslim names to their children. Prime Minister, why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant compared to what might be going in the Uyghurs. 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. صحافی نے ایک بہت چپتا ہوا سوال کیا وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ سوال تھا
کہ اگر امریکہ یا مغرب میں مسلمانوں کے خلاف کہیں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ اس پر بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں چائنا جو شنجان صوبے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہاں 10 لاکھ مسلمان جو ہیں سکولوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، وہاں مسلم نام رکھنے پر، پردہ رکھنے پر، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس پر آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو اس پر وزیر اعظم نے جواب دیا، ہم اس پر خاموش نہیں ہیں، بلکہ کلوز ڈور میں، بند دروازے میں یا بند کمرے میں ہم چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ان مسائل پر بات کرتے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ اتنا سیویئر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک لازوال بندھن میں بندھے ہوئے ہیں دوستی کے۔ جب کبھی بھی پاکستان پر کوئی حرف آیا، پاکستان کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، چاہے وہ اکنامک کرائسس ہو یا اور دوسرے مسائل ہوں، چائنا سب سے پہلے پاکستان کی مدد کو پہنچا ہے، تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیں گے۔ They've been a huge partner to you, China, but on some level, doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? I look around the world, what's happening in Palestine, Libya, Somalia, Syria, Afghanistan. Am I going to start talking about everything? I concentrate on what is happening on my border, in my country. This is on your border. Which is part of, no, that is part of Pakistan. 100,000 Kashmiris are dying. That concerns me more, because half of Kashmir is in Pakistan. This is a grotesquely large human rights atrocity. First of all, I'm not sure about that, because our conversations with the Chinese, this is not the picture I'm sure that comes from that side. So just to put a fine point on this, you are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang? Our discussions with Chinese will always be behind closed doors. صحافی نے پوچھا کہ چائنا اور پاکستان کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، تو کیا آپ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اس وجہ سے خاموش ہیں کہ آپ کے چائنا کے ساتھ مالی معاملات چل رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے جواب دیا، دیکھیے، اگر میں دنیا پر نظر ڈالوں تو اس وقت فلسطین، شام، عراق، لیبیا، افغانستان، بے شمار جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں سب پر اس وقت بات نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے ملک کے معاملات کو، ملک کے سلامتی کو، اپنے بارڈرز پر ہونے والے معاملات کو مجھے دیکھنا ہے۔ تو بڑا طنزی انداز میں کہا گیا، تو چائنا بھی تو آپ کے بارڈر کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہمارے بارڈر کا مسئلہ کشمیر ہے۔ اس وقت 1 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ آدھے کشمیری پاکستان کے حصے میں رہتے ہیں جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آدھے کشمیری یہاں ہیں، اور ان کے آدھے کشمیری جموں میں رہتے ہیں۔ اور آج صورتحال وہاں یہ ہے کہ 90 لاکھ کشمیریوں کو 7 لاکھ انڈین آرمی نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے۔ ہمیں ان ایٹراسٹیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور تجزیہ اگر کیا جائے تو اس وقت مسئلہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے، یا ہم ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے، اگر ہمیں اپنے ملک میں بسنے والے شہریوں کی حفاظت کا، ان کی زندگیوں کا خیال نہ ہوا، تو پھر اللہ معاف کرے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں اگر جنگ چھڑ گئی تو جنگ ایک بار چھڑ تو جاتی ہے، لیکن اسے ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ورلڈ کمیونٹی کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے، کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ آئیں اور سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کریں، جیسا کہ اب وہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ اس لیے حل کر رہے ہیں کہ کیونکہ براہ راست امریکہ کو وہاں جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں بلین ڈالرز کے وہاں اخراجات ہوئے، امریکہ مقروض ہو گیا، معیشت کے اوپر بہت مالی برڈن آ گیا، تو اس لیے تو کیوں نہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں، اسی طرح ہم فلسطین کا مسئلہ حل کریں۔ برسوں سے فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ کو چاہیے کہ دنیا کے ان مسائل کو ختم کرنے پر توجہ دے، تاکہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر
سرزمین چھوڑ کر جائیں۔ بس یہ تھی میری چند گزارشات۔ سرفراز خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر بزم سرفراز یوٹیوب چینل آپ کو کسی بھی انداز میں اچھا لگتا ہو تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سرفراز خان کو اجازت دیجیے، آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔